بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ سامعین کرام، نئی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو آخر تک ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی ضرور کر دیجیے گا۔ ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو میجر ایشو پورے میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے اس کی گفتگو کر لیتے ہیں۔ جی وہ کیا ہے؟ ایسی کی تیسی جیسے معیوب جملے کے بعد سے جو کہانی شروع ہوئی تھی، پھر اسی میں ڈی جی آئی ایس پی آر بھی میدان میں کود پڑے تھے، اور احمد شریف چودھری صاحب نے طویل پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور اس میں انہوں نے کسی کو ذہنی مریض اور کتا بھی کہا تھا۔ پاکستان اور پاکستان سے باہر پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں بادامی خیش، انہوں نے اس پر شدید رد عمل دیا، اور افواج پاکستان کے خلاف جو ہے نازیبا زبان کا استعمال کیا گیا۔ آپ کو پتہ تو ہے پی ٹی آئی ورکرز کی جو زبان ہے وہ کینچی کی طرح چلتی ہے، اور پھر وہ چلنے لگ گئی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی پریس کانفرنس کی گئی، پھر دوبارہ بھی پریس کانفرنس کی گئی۔ آج جو ہے پی ٹی آئی کی جانب سے پشاور میں ایک جلسہ بھی کیا گیا۔ جلسے کے حوالے سے وہی باتیں پرانی، ایک جانب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی تعداد کم تھی شرکاء کی جلسے میں، اور دوسری جانب لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑی کثیر تعداد تھی اور بڑے لوگ تھے۔ بہرحال یہ ہر سیاسی جلسے کے بعد ایک نیا ہی ایک رواج آ گیا ہے کرسیاں گننے کا۔ کرسیاں گنی جا رہی ہیں کہ کتنی کرسیاں جلسے میں آئی تھیں، تو یہ بھی ایک رواج چل نکلا ہے۔ تو یہ ہوا کہ بیرسٹر گور صاحب نے صحیح بات کہی تھی کہ ہم پریس کانفرنس جو ہے وہ جواب الجواب کے لیے نہیں دے رہے، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ افواج پاکستان سمیت دیگر سارے ادارے ہمارے ہی ادارے ہیں اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں، یہ انہوں نے بات کہی تھی پی ٹی آئی جلسے میں۔ لیکن باتیں الگ ہوتی رہی۔ قائدین جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ یوں سمجھ لیں انہوں نے سیاسی پارے کو ہائپر کر دیا ہے، بہت اوپر لے کر چلے گئے ہیں سیاسی پارے کو۔ ان میں سب سے پہلے ذکر کریں گے جی وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کا۔ تقریر کے آغاز میں ہی انہوں نے شعر کہا ہے، اور وہ شعر آپ سن لیں کیا ہے۔ زما د پیښور چې پښتنو سترګو کې روب راشي، غیر کې بهاله سړیتوب راشي، پړې تړې ودې ګریوان ویني چې دا ظلمي په لیونتوب راشي۔ سامعین کرام، سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس شعر کا مطلب یہاں کیا بنتا تھا، مقصد ہی کیا تھا اس کا، یہاں یہ شعر پیش کرنے کا جلسے میں کیا مقصد تھا؟ لسانیت یا صوبائیت کو ہوا دینا مقصد تھا، یا کیا ایسا مقصد تھا کہ ایسے الفاظ کا سہارا لینا پڑے کہ ہم پٹھان ہیں، اور ہم اس طرح جو شعر کے الفاظ ہیں آپ نے خود سنے، وہ صوبائیت کو ہوا دیتے ہیں، وہ لسانیت کو ہوا دیتے ہیں۔ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے تھا میرے خیال میں تو۔ اچھا جی، پی ٹی آئی رہنما جو شاہد خٹک صاحب ہیں، ان کی جو زبان تھی اس سے پھر پنجاب نہیں بچا، اور قابل مذمت الفاظ انہوں نے کہے ہیں۔ بڑا دکھ ہوا کہ یہ وہی لوگ ہیں، یہ 3-4 دنوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ دوسرے لوگوں کو لب و لہجہ شائستہ اختیار کرنے کی تلقین کر رہے تھے، اچھے الفاظ کا چناؤ سکھا رہے تھے، اور پھر یہی لوگ ہیں کہ کیسی زبان انہوں نے استعمال کی ہے اپنے جلسے میں۔ شاہد خٹک صاحب نے
میں تو کہتا ہوں اس پر مذمت ہی کی جا سکتی اور کیا کہا جا سکتا ہے اس پر۔ ایک یوٹیوبر ہے جی، اسے بھی سن لیں۔ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਯੂਥੀਆ ਨਿਕਲਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਯੂਥੀਆ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਯੂਥੀਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 5 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਔਰ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 500 ਬੰਦਾ, ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਆਪਣੀ, ਵਸਾਇਲ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ, لیکن 500 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ۔ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਯੂਥੀਆ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਪਠਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਯੂਥੀਆ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਪੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਅੱਗੋਂ, ਇਹ ਗੰਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚਲੀਆਂ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਖੜਕਾ ਲਈਏ। ਗੰਦੇ ਯੂਥੀਏ ਕੱਢਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚਲੀ ਜਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹਾ ਜੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾਲ। سامعین کرام، آپ نے سنا یہ یوٹیوبر کس طرح سے بکواس کر رہا ہے۔ یہ اینک والا گنجا جن آپ نے سن لیا کہ کس طرح سے کھلے عام بکواس کر رہا ہے اور غیرت مند قوم کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پٹھان خواتین کی یہ مسخرہ کس انداز سے توہین کر رہا ہے، آپ نے خود سن لیا۔ اس ملعون کی جرأت دیکھیں کہ خود کو خوبصورت بھی کہہ رہا ہے، خوبصورت بھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ میرے خیال میں اس کی جو بیوی ہے اس نے بھی اس کے ساتھ شادی تھوڑا فاصلہ رکھ کے ہی کی ہوگی، اور پھر یہ اپنے آپ کو خوبصورت کہتا ہے۔ ہمارے یہاں سوال حکومت سے بھی ہے کہ آپ کے ادارے کہاں ہیں، وہ کیوں حرکت میں نہیں آتے؟ ان مسکروں، یہ جو مسخرے ٹائپ، یہ جو شعبدہ‌باز ٹائپ لوگ سوشل میڈیا پر موجود ہیں اور بے لگام جو ان کے منہ میں آتا ہے یہ بکواسات کرتے رہتے ہیں، انہیں لگام کون ڈالے گا؟ آپ کے ادارے کہاں ہیں؟ ادارے کام کیوں نہیں کر رہے؟ ایسے لوگوں کو لگام کیوں نہیں ڈالی جا رہی؟ چاہے وہ یوٹیوب کی بات کریں، چاہے وہ دیگر کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی بات کریں، سب پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ عجیب الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، مائیں بہنیں ان الفاظ کو سنتی ہیں۔ مہذب معاشرہ ہے ہمارا، کیا آپ نے لحاظ رکھا ہوا ہے اس کا؟ ہمارے ادارے کب حرکت میں آئیں گے ایسے لوگوں کے خلاف جو مسخرہ ٹائپ ہیں، جو لطیفے اس طرح کے موجود ہیں، جو لوگوں کو صرف ہنسانے کے لیے کہہ لیں یا لوگوں کی توہین کر کے لوگوں کو ہنسانے کے لیے کہہ لیں کام کر رہے ہیں، ان کو کون روکے گا؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں کو جھاڑ پلائی تھی۔ اس پر 20 منٹ کا جو حامد میر صاحب کا رد عمل ہے، مکمل ویڈیو تو ہم یہاں نہیں لگا سکتے، کچھ حصہ سماعت فرما لیں۔ وہ سارے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں، پاپولیشن کا مسئلہ بھی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن جب 27ویں آئینی ترمیم ہوگی اور اس میں چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ جو ہے اس کو تخلیق کیا جائے گا تو اس پہ بحث ہوگی۔ تو جو میڈیا ہے وہ معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے، جو معاشرے میں ہو رہا ہے ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے، یہ آپ کا ایک موقف ہے، آپ نے اس کی جو وجوہات ہیں وہ تفصیل سے بیان کر دی ہیں، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک اہم صوبہ جو ہے اس میں حکومت کر رہی ہے، قومی اسمبلی میں اس کے ممبر ہیں، سینٹ میں اس کے ممبر ہیں، صوبائی اسمبلیوں میں اس کے ممبر ہیں، وہ وہاں پہ بات کرتے ہیں، اور کوئی اتنی تھوڑی تعداد نہیں ہے ان کی، بہت بڑی تعداد ہے۔ تو ٹاک شوز میں وہ آتے ہیں اور ان کا موقف بھی سامنے آتا ہے۔ تو ہمارے ایک صحافی ساتھی ہیں، انہوں نے سوال یہ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ جن لوگوں کو آپ نیشنل سیکورٹی تھریٹ قرار دے رہے ہیں، یہ جب شام 7 سے 11 بجے تک ٹاک شوز میں بیٹھ کے اپنی پارٹی کا نیریٹو بیان کرتے ہیں تو کیا یہ درست کرتے ہیں؟ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا میں آپ کا پردہ رکھنا چاہتا تھا۔ سامعین کرام، آپ نے سنا حامد میر صاحب صفائیاں دے رہے ہیں کہ نہیں ہم سیاست کھیلنے کے علاوہ ملک میں موجود دیگر مسائل پر بھی گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کو دیگر مسائل سے بھی آگاہ کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کیا کیا مسائل ہیں۔
حامد میر سے ہمارا بھی ایک مستقل سوال تھا کہ جو پاکستان کا غریب ترین طبقہ ہے، نیشنل اسمبلی کے ممبران، آپ بقول آپ کے وہ چائے میں چینی بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ چائے میں چینی ڈال لیں، اب تو ان کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں، تو سوال یہ تھا کہ کیا اب وہ چائے میں چینی ڈال کے پی رہے ہیں؟ ناظرین کرام، افواج پاکستان کی کارکردگی کو مشکوک بنانا ہر دور میں الگ الگ ناموں کی کوشش رہی ہے، اور رد عمل میں بعض فوجی شخصیات کی جانب سے ملک دشمنی اور غداری کا لیبل بھی الگ الگ سیاسی ناموں کو ملتا رہا ہے، لگتا رہا ہے ان پر۔ دیکھنا یہ ہے کہ کب یہ سوچ بدلتی ہے اور کب تو برا اور میں حاجی کا بیانیہ بدلے گا۔ گزشتہ دنوں کراچی کے علاقے تھانہ عیدگاہ کی حدود میں ایک انتہائی خوفناک واقعہ پیش آیا تھا۔ ایس ایچ او عیدگاہ اور ان کی ٹیم کی مثبت حکمت عملی اور بروقت کارروائی جو ہے وہ بلا شبہ قابل ستائش ہے۔ میڈیا پر آپ نے سمیر خان نامی نوجوان درندے ہیکر اور اس کی درندگی کا دل کو لرزا دینے والا قصہ تو سن لیا ہوگا۔ کس طرح ایک ہیکر جی میل آئی ڈی بلاک اپنا ہیک کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ کانٹیکٹس نکالتا ہے، پھر وہ لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے، اور کتنے تحمل سے بلا خوف بلا جھجک وہ اپنا یہ مکروہ دھندا کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس سے قابل اعتراض بعض لوگوں کے بقول اور خود ایس ایچ او کے بقول 400 سے زائد ویڈیوز جو ہے برآمد ہوئی ہیں۔ قابل اعتراض، کتنی لرزہ خیز داستان ہے یہ، اور کتنا خوفناک کام وہ کتنے تحمل سے کر رہا تھا، کتنی آزادی سے کر رہا تھا کہ اداروں کا اس پر کوئی خوف ہی نہیں تھا، اسے کسی طرح کا کوئی خوف موجود نہیں تھا کہ مجھے ایف آئی اے کا اپنا سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ کچھ کہہ دے گا۔ ایف آئی اے ادارہ ہے مستقلاً، وہ کچھ نہیں ہے، پی ٹی اے جو ہے وہ ادارہ ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا۔ آزادانہ یہ آدمی جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور بچیوں کی زندگی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کم سن 15 سال 16 سال 18 سال نوجوان بچی۔ یہاں صرف ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بحیثیت غیور قوم ایک تو بلند حوصلہ اور نڈر خاتون محترمہ کومل صاحبہ کے حوصلے کی داد دینی چاہیے، جنہوں نے اس درندے پر ایف آئی آر درج کرا کے مزید کم سن بچیوں کو اس کی درندگی سے محفوظ بنا لیا۔ اس بات کو پبلک سروس میسج کی طرح دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر آپ کو کوئی خاتون یا مرد کسی بھی انداز سے کسی بھی طرح سے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ سوچنے سے پہلے کہ آپ کی اس معاملے میں اوائل کے اندر کوئی غلطی تھی یا نہیں تھی، یعنی یہ جو بلیک میلر آپ سے ملا کسی بھی انداز سے آپ سے ملا تو اس میں آپ کی غلطی تھی یا نہیں تھی، اس بات کو سوچنے سے پہلے یہ سوچیں، غور توجہ اس بات پر دیں کہ وہ بلیک میلر مزید کتنی زندگیاں برباد کرے گا، اور آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے وہ آپ کو اگر اس نے ڈرا دیا دھمکا دیا کسی بھی انداز سے تو وہ آپ کا استعمال کتنا خطرناک کرتا ہے، اور کب تک آپ کو استعمال کرتا رہے گا، اس وقت تک جب تک آپ نہیں بولیں گے۔ تو خاموش نہیں رہنا چاہیے، ایسے معاملے میں آپ کو بولنا چاہیے اس کے خلاف۔ کوئی بھی بلیک میلر ہو کسی بھی انداز سے بلیک میل کر رہا ہے، جیسے آج کل ہماری روٹین میں ہے کہ محبت کا جھانسا دے کر، کاروبار کا لالچ دے کر، پیسوں کا لالچ دے کر، دیگر بہت سارے معاملات کر کے لوگوں کو لوگ بلیک میل کرتے ہیں، پھر ان کی ویڈیوز بنا لینا اور پھر اس پر دھمکانا اور ڈرانا اور معاشرے کا خوف دلانا، یہ ساری باتیں حقیقت ہیں، لیکن جرات بھی کرنی چاہیے آپ کو، اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے، تاکہ دوسروں کی زندگیاں محفوظ رہ سکیں ایسے بھیڑیوں سے، ایسے شاطر چال باز لوگوں سے۔ ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا کراچی کے علاقے نیپا چورنگی میں، وہ 3 سالہ بچہ جو ہے وہ کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو گیا تھا۔
تو اس کے بعد جہاں صوبائی اور شہری انتظامیہ جو ہے فوری طور پر حرکت میں آ گئی، اسی کے ساتھ ویلفیئر تنظیمیں بھی جو ہے میدان میں آ گئیں، اور پھر ہر پاکستان کے ہر حصے سے، ہر جگہ سے جو ہے جو واقعہ ہوا تھا اس پر اظہار افسوس کیا گیا اور ورثاء کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا گیا۔ یہ ہوتا رہا، اور میئر کراچی جو ہیں بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب، انہوں نے ناکامی کا بھی اظہار کیا، پسماندگان سے معافی بھی مانگی۔ تو یہ بات درست ہے کہ معافی مانگنا ان کا بڑا پن تھا، مگر کیا یہ معافی سے خسارے کا ازالہ ہو جائے گا؟ معافی سے اتنے بڑے خسارے کا ازالہ کیسے ہوگا؟ یہ ایک بچہ نہیں تھا۔ آپ ماضی میں چلے جائیں تو کثیر تعداد آپ کو نظر آتی ہے۔ کب تک آپ یہ پرانا جو سیوریج کا نظام ہے اس کو لے کر چلتے رہیں گے؟ جدید نظام ہے دنیا میں، آپ دیکھیں جدید سسٹم ہے سیوریج کا، نکاسی ہے آپ کے لیے، تو وہ کیوں نہیں آپ استعمال کر رہے؟ اس پر کام کیوں نہیں کرتے؟ چالان کاٹنے کے لیے تو آپ نے ایک لولا لنگڑا نظام لے آئے آپ، لیکن آپ نے جو زندگیاں بچانے کا معاملہ ہے اس پر توجہ نہیں دی۔ اب کیمرہ سسٹم آ گیا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹ اب آ گیا ہے جی، ہر طرف کیمرے لگ گئے ہیں، چالان جو ہے وہ آن لائن ہو رہے ہیں۔ آپ نے جس بندے کے پاس بھی گاڑی ہے اس ڈرائیور کو آپ نے مجرم بنا دیا ہے، لا کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ کیا یہ کھلی چارج شیٹ نہیں ہے عوام کے خلاف آپ کی؟ کسی بھی حکومت کی ہو، چاہے وہ پنجاب حکومت ہو، سندھ حکومت ہو، کوئی بھی حکومت ہو، کیا یہ کھلی چارج شیٹ نہیں ہے؟ آپ ہر ڈرائیور کو مجرم بنا رہے ہیں، اس سے جرم ثابت ہے یا نہیں ہے، آپ مجرم بنا رہے ہیں اس کو۔ اسی نظام کی حمایت میں آپ لگے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ ابھی اس نظام کے اندر بہت سارا کام آپ نے کرنا ہے، پھر بھی آپ حمایت کرتے ہیں۔ وہ بہت سارا کام، وہ بہت سارا ہوم ورک آپ کر کے اس کو گراؤنڈ پر لاتے تو ہی آپ کا یہ نظام چلتا۔ آپ نے کیا کیا؟ ہوم ورک کیا ہی نہیں اور نظام لے آئے، اور وہ شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا، کھلی چارج شیٹ بن گیا۔ ناظرین کرام، ایک یوٹیوبر ہے، اس کی بات سن لیں، یہ صاحب اس نظام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سیف سٹی پروجیکٹ کے بارے میں انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، وہ بھی دیکھ لیں آپ۔ میں تو یہاں ایک خاکہ ہی لگا رہا ہوں، آپ وہ ویڈیو مکمل بھی دیکھ لیں، لیکن یہ بھی دیکھ لیں کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ خود بھی تو رانگ جا رہے ہو، یہاں کوئی کیمرہ نہیں ہے اس لیے کیمرے سارے لگے، وہ لگے سامنے لگے ہوئے ہیں۔ یہ بائک والے بھائی ہیں جن کی نمبر پلیٹ نہیں ہے، لیکن پکچر کیسے لیں گے؟ ان کا تو چہرہ بھی پہچان میں نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے رومال پہنا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی جو ہے وہ پکچر بھی نظر نہیں آئے گی۔ تو اب نہ تصویر آئے گی انسان کی، نہ انسان جو ہے وہ نمبر پلیٹ آئے گا، تو وہ کیسے پکڑا جائے گا؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس کو روڈ پر ٹریفک پولیس اہلکاروں کو اور ان کے ساتھ آپریشنل پولیس کو ایکٹیو ہونا چاہیے ان کو روکنے کے لیے، تاکہ ان کو جو ہے وہ۔ سامعین و ناظرین، دو الگ الگ سین ویڈیو میں موجود تھے جو کہ آپ نے دیکھے، مگر دھیان سے نہیں دیکھے۔ میرے خیال میں پہلے 4 لائنیں معروف شاعر واجد میر کی ہو جائیں، پھر آپ کا دھیان دلاتے ہیں کہ آپ نے کس بات پر توجہ نہیں دی ہے۔ کچھ لوگ اس لیے یہاں بیکار مر گئے، کچھ لوگ اس لیے یہاں بیکار مر گئے، ان سے پہلے ان کے عزادار مر گئے۔ یہ پگڑیاں ملی ہیں وراثت میں یعنی تم، یہ پگڑیاں ملی ہیں وراثت میں یعنی تم، سردار اس لیے ہو کہ سردار مر گئے۔ ویڈیو دوبارہ ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ جو شخص دوسروں کے بارے بتا رہا ہے کہ فلاں موٹر سائیکل سوار قانون کی مکمل پاسداری نہیں کر رہا، غور سے دیکھیں کہ وہ شخص خود بھی ٹریفک قوانین پر عمل پیرا نہیں ہے۔ دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت کا مصداق۔ ویڈیو میں بات کر رہے نوجوان نے خود بھی سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی۔ رہی بات خوف کی، تو خوف ہمیشہ مجرم کو ہوتا ہے، چاہے مجرم کسی بھی
طرح کا شاطر ہو اور کسی بھی طبقے میں موجود ہو۔ اوورآل جو ہے سیف سٹی پروجیکٹ خوش آئند ہے، کیمرہ تحفظ کا نام ہے شہریوں کے لیے، نہ کہ خوف کی علامت۔ اسے حکومت عام لوگوں کے لیے کوشش کر کے مکمل تحفظ کی نوید جو ہے بنا سکتی ہے۔ سامعین و ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ مرزا جہلمی کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، اور کونوں کھانچوں سے چھوٹے مرزا کے چھوٹے چھوٹے مرزائی نکل کر علماء اہل سنت پر بکواسات کر رہے ہیں، تان کر رہے ہیں، اور بڑا طوفان بدتمیزی اس وقت مرزائیوں، چھوٹے مرزائیوں کے حوالے سے موجود ہے۔ بڑے مرزائی تو ہوتے ہیں نا وہ بڑے مرزا کے ماننے والے، یہ چھوٹے مرزائی ہیں چھوٹے مرزا کے ماننے والے، چاہے ان میں صحافی ہوں، چاہے ان میں پھر کوئی بھی ہو، اگر مرزا کا ماننے والا ہے، مرزا انجینئر جہلمی کا ماننے والا ہے، تو وہ چھوٹا مرزائی ہے، یہ بات طے ہے۔ جاہلوں کا یہ ٹولہ ہے، اور مچھروں کی طرح لوگوں کا جو ہے سکون برباد کر رہا ہے، اور کہتے پھر رہے ہیں لوگوں کو کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن، ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ اس کا جواب تو ہم بڑا اچھا دے دیتے، لیکن مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ ہمارے ولاگز دیکھتی ہیں، ہمارا چینل بھی دیکھتی ہیں، تو اچھا نہیں لگتا، ورنہ ڈیمیج ہیز بین ڈن ہم اس کا بڑا اچھا جواب دیتے ہیں آپ کو۔ بہرحال آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، کیا آپ کو اچھا لگا، کیا آپ کو برا لگا، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب بھی کریں بھائی، اور آئندہ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔